الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شان حبیب کبریا علیہ التحیۃ والثناء میں ہم سائے ستہ کی روشنی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر و استقامت پر گفتگو کر رہے ہیں، اور ہم نے گزشتہ 4 قسطوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر و استقامت پر احادیث مبارکہ پیش کی تھی۔ مزید روایت آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو سنا ہے جس میں کمزوری تھی، مجھے اس میں بھوک کے آثار نظر آئے ہیں، کیا تمہارے پاس کھانے کی کوئی چیز ہے؟ انہوں نے جواب دیا ہاں۔ انہوں نے جو کی کچھ روٹیاں نکالی، پھر اپنا دوپٹہ لیا اور اس کے کچھ حصے میں روٹیوں کو لپیٹا، کچھ حصہ مجھے اڑا دیا، پھر انہوں نے مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ راوی کہتے ہیں کہ میں روٹیاں لے کر گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کے ساتھ مسجد میں بیٹھے پایا۔ میں ان کے پاس کھڑا ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، تمہیں ابو طلحہ نے بھیجا ہے؟ میں نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے لوگوں سے فرمایا، اٹھو۔ راوی کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے لوگ چل دیے، میں ان کے آگے آگے چل دیا، حتیٰ کہ میں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا اور ان کو سارا ماجرا بتا دیا۔ حضرت ابو طلحہ نے فرمایا، اے ام سلیم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ تشریف لے آئے ہیں اور ہمارے پاس انہیں کھلانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ انہوں نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول ہی بہتر جاننے والے ہیں۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل پڑے اور راستے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ملے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ تشریف لائے اور گھر میں داخل ہوئے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ام سلیم، جو کچھ تمہارے پاس ہے لے آؤ۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ روٹیاں پیش کر دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ان روٹیوں کے ٹکڑے بنائے گئے اور حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے ان پر گھی کا ڈبہ نچوڑ کر ان کو تر کر دیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھانے پر پڑا جو کچھ خدا کو منظور تھا، پھر فرمایا 10 آدمیوں کو اندر لے آنے کی اجازت دو۔ ان کو اجازت دی گئی، انہوں نے سیر ہو کر کھانا کھایا، پھر باہر نکل گئے۔ پھر حضور نے فرمایا 10 مزید آدمیوں کو اندر آنے دو۔ انہیں اندر بلایا گیا، انہوں نے سیر ہو کر کھایا، پھر باہر نکل گئے۔ آپ نے فرمایا 10 اور کو بلا لو، حتیٰ کہ سب لوگوں نے سیر ہو کر کھایا۔ ان لوگوں کی تعداد 70 یا 80 تھی۔ صحیح مسلم جلد 2 صفحہ 178 اور 179 پر یہ روایت موجود ہے۔ اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں جب خندق کھودی جا رہی تھی تو مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھوک کے آثار نظر آئے۔ میں لوٹ کر اپنے گھر میں اپنی اہلیہ کے پاس آیا اور اس سے کہا، کیا تمہارے پاس کھانے کی کوئی چیز ہے؟ کیونکہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھوک کے شدید آثار دیکھے ہیں۔ اس نے چمڑے کی ایک تھیلی نکال کر میرے سامنے رکھ دی جس میں سا بھر جو تھے۔ ہمارے پاس بکری کا ایک چھوٹا سا گھریلو بچہ تھا، میں نے اس کو ذبح کیا اور میری بیوی نے جو پیسے۔ میں نے اپنا کام ختم کیا تو میری بیوی بھی فارغ ہو گئی۔ میں نے گوشت کاٹ کر ہنڈیا میں ڈالا اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف واپس چل دیا۔ میری بیوی نے کہا، مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے سامنے رسوا نہ کرنا۔ راوی کہتے ہیں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور سرگوشی کے انداز میں آپ سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اپنا بکری کا ایک چھوٹا بچہ ذبح کیا ہے اور ہمارے پاس سا بھر جو تھے، انہیں میری بیوی نے پیسا ہے، اس لیے آپ چند صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ ہمارے گھر میں تشریف لے چلیے۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بآواز بلند فرمایا، اہل خندق، جابر نے تمہارے لیے کھانا تیار کیا ہے، اس لیے چلو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، میرے آنے سے پہلے
نہ اپنی ہنڈیاں اتارنا اور نہ آٹے کی روٹیاں پکانا۔ میں آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی لوگوں کے آگے آگے تشریف لے آئے۔ میں اپنی بیوی کے پاس آیا، اسے حقیقت حال سے آگاہ کیا تو اس نے مجھے سخت سست کہا۔ میں نے کہا میں نے وہی کچھ کیا ہے جو کچھ تم نے کہا تھا۔ میں نے آٹا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اپنا لعاب دہن ڈالا اور برکت کی دعا کی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری ہنڈیا کی طرف متوجہ ہوئے، اس میں لعاب دہن ڈالا اور برکت کی دعا کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میری بیوی سے فرمایا کہ ایک روٹیاں پکانے والی عورت کو بلا لو جو تمہارے ساتھ روٹیاں پکائے۔ اپنی ہنڈیا سے سالن نکالتے رہو لیکن اس کو چولہے سے نہ اتارنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ آئے تھے ان کی تعداد 1000 تھی۔ میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ان سب لوگوں نے سیر ہو کر کھایا اور کھانے کے ساتھ ہاتھ کھینچ لیے، اور ہماری ہنڈیا حسب سابق لبریز تھی اور ہمارا آٹا بھی اسی طرح پڑا تھا اور اس سے روٹیاں پکائی جا رہی تھی۔ صحیح مسلم جلد 2 صفحہ 178 پر یہ روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی یہ فرماتے ہیں، ایک دن یا رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ آپ نے ان سے پوچھا اس وقت تمہیں اپنے گھر سے کس چیز نے نکالا ہے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھوک نے۔ حضور نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، مجھے بھی اسی چیز نے گھر سے نکالا ہے جس نے تمہیں نکالا ہے، لہذا اٹھو۔ وہ دونوں آپ کے ساتھ ہو لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری کے گھر تشریف لے گئے۔ وہ انصاری گھر پر نہیں تھے۔ جب ان کی بیوی نے ان معزز مہمانوں کو دیکھا تو انہیں خوش آمدید کہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انصاری کا نام لے کر پوچھا کہ وہ کہاں ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انصاری عورت کا نام لے کر پوچھا کہ وہ کہاں ہے؟ عورت نے بتایا کہ وہ میٹھا پانی لینے کی خاطر گئے ہیں۔ اسی اسنا میں وہ انصاری بھی آ گئے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دونوں صحابیوں کو دیکھا تو کہا الحمدللہ، آج کوئی شخص ایسا نہیں جس کے ہاں ایسے مہمان تشریف لائے ہوں جو میرے مہمانوں سے زیادہ معزز و محترم ہو۔ راوی کہتے ہیں وہ انصاری گئے اور کھجور کا ایک خوشہ لے آئے جس میں نیم پختہ اور پختہ ملی جلی کھجوریں تھیں۔ انہوں نے عرض کیا یہ کھجوریں تناول فرمائیے۔ انہوں نے چھری پکڑی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیردار بکری ذبح نہ کرنا۔ انہوں نے اپنے ان مہمانوں کے لیے جانور ذبح کیا۔ ان معزز ہستیوں نے بکری کا گوشت کھایا، کھجور کے خوشے سے کھجوریں کھائیں اور ٹھنڈا پانی پیا۔ جب وہ سیر اور سیراب ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، قیامت کے دن تم سے ان نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تم بھوک کی وجہ سے گھر سے نکلے تھے اور تم اس وقت تک اپنے گھروں کو نہیں لوٹے جب تک اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ نعمتیں عطا نہیں فرمائیں۔ صحیح مسلم جلد 2 صفحہ 177 پر یہ روایت ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں محض چند مواقع ایسے نہیں آئے جب آپ کو بھوک کے تجربے سے گزرنا پڑا ہو، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل خانہ کو زندگی بھر اسی قسم کے تلخ تجربات سے واسطہ رہا، لیکن صبر کا دامن اس عظیم کنبے نے کبھی نہیں چھوڑا۔ انشاءاللہ عز و جل اس سلسلے میں ہم مزید روایات آئندہ ہفتے آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔